بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے روزے کے فضائل و برکات۔ رمضان المبارک کی خاص عبادت روزہ ہے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خدا وند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے۔ اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ بعین ہی روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہے کسی چیز سے رک جانا اور اس کو چھوڑ دینا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے بولنا بند کیا تو یہ فرمایا، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر کی ہے۔ یہاں صوم سے مراد وہ روزہ نہیں جو ہم رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ نذر مانی تھی کہ وہ بات نہیں کریں گی اور قوم کے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گی۔ اسی ارادے کو انہوں نے صوم سے تعبیر کیا۔ شرعی اصطلاح میں صوم روزے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کرنے سے رک جائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روزے کی بہترین تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں، شریعت میں مخصوص وقت میں خاص شرائط کے ساتھ خاص چیزوں سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ جس طرح رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح روزہ بھی عبادات میں افضل ترین نہیں تو افضل تر ضرور ہے۔ روزہ دار کی جو قدر و منزلت خدا کی نگاہ میں ہے اسے حدیث کے الفاظ ہی میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم ہر عمل اپنے لیے کرتا ہے مگر روزہ صرف میری خاطر رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو خدا تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام کے عناصر اربع ہیں، اور پھر ان چار چیزوں میں سے بھی نماز اور روزے کی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہیں، جبکہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ رمضان المبارک کے روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ روزہ صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں ہوا
بلکہ اسلام سے پہلے بھی دوسری امتوں پر روزہ فرض تھا۔ انبیاء کے روزوں کے متعلق فرامین: حضرت آدم علیہ السلام نے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں، یعنی اسی ترتیب سے مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ قرآن حکیم میں روزہ کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا، بس تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا: میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا، بس تو اس کے بارے میں سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے، اور بدن کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو روزہ اس کی مطلوبہ غذاؤں سے روکے رکھے، خدا کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جنت کی غذائیں کھلائے اور انہیں جنتی شراب پلائے۔ جس طرح نماز کی کچھ شرائط اور کچھ قواعد و ضوابط ہیں، مثلا اگر بلا وضو نماز ادا کی جائے تو نماز نہیں ہوتی، یا نماز پڑھتے پڑھتے کسی سے گفتگو شروع کر لی تو بھی نماز باطل قرار پائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر روزہ رکھ لینے کے بعد انسان جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان راشی، بیہودہ گوئی، سب و شتم اور دوسرے اعمال بد سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو پھر یہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: روزہ رکھنے کے بعد جو شخص جھوٹ اور غلط کاموں کو ترک نہیں کرتا تو خدا کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف کھانے پینے سے رک جانا ہی روزہ نہیں کہلاتا، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف کبیرہ گناہوں سے رک جائیں بلکہ لڑائی، جھگڑے، گالی گلوچ، چھینا جھپٹی، غیبت، جھوٹ اور مکر و فریب جیسی حرکات سے بھی باز آ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے بد زبانی، کج روی اور جہالت سے باز رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزے دار کے ساتھ زیادتی کرے تو اسے کہہ دینا چاہیے: میاں میں تو روزے سے ہوں۔ ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا: جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر یا بیماری کے ترک کیا تو وہ قیامت تک بھی لگاتار روزے رکھتا رہے تو اس روزے کی قضا ادا نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے، ان میں ایک روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا بھی ہے۔
ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسی بات کا حکم دیجئے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کو لازم پکڑو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کسی کام کا حکم دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کو لازم پکڑو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے لیے ہوں گے جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، پابندی سے روزے رکھے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے استفسار فرمایا، آج تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں روزہ دار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ رہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی شخص میں یہ تمام امور جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کا آغاز سحری کھانے اور اختتام جلد افطاری سے کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سحری کھانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ رمضان المبارک میں افطاری کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سے قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں۔ اللہ رب العزت نے روزے کی صورت میں حضرت انسان کو جن فوائد سے نوازا ہے وہ یہ ہیں، روزے جسمانی صحت کو برقرار رکھتے بلکہ اسے بڑھاتے ہیں۔ روزے رکھنے سے دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ روزے دولت مندوں کو غریبوں کی حالت سے عملی طور پر باخبر رکھتے ہیں۔ روزے شکم سیروں اور فاقہ مستوں کو ایک سطح پر کھڑا کر دینے سے قوم میں مساوات کے اصول کو تقویت دیتے ہیں۔ روزے ملکوتی قوتوں کو قوی اور حیوانی قوتوں کو کمزور کرتے ہیں۔ روزے جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بناتے ہیں۔ روزوں سے بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر و ضبط کی دولت ملتی ہے۔ روزوں سے انسان کو دماغی اور روحانی یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ روزے بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ روزے نیک کاموں کے لیے اسلامی ذوق و شوق کو ابھارتے ہیں۔ روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو ریا اور نمائش سے بری ہے۔
اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے اور اس کے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیوز کسی نہ کسی کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی، انشاءاللہ۔